ایک ایسی سرزمین تھی جہاں اونچے اونچے پہاڑ تھے، سرسبز وادیاں تھیں اور خوشبو سے بھرے باغات۔ ان باغات میں نہ صرف میٹھے پھل لگتے تھے بلکہ وہاں پرندوں کے خوبصورت غول بیاپنیدیں چھیڑتے تھے۔ یہ وہی سرزمین تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاء اور بادشاہ کو بھیجا، جنہیں ہم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو انہیں صرف بادشاہی عطا کی بلکہ ایسی حکمت، علم اور طاقتیں دیں جو کسی اور کون سیب نہیں ہوئیں۔ آپ کے سلطنت بہتوسیت اور اس میں انسان، پرندے، جانور حتیٰ کہ جنات بھی شامل تھے۔ بچپن کا قص جب حضرت سلیمان چھوٹے تھے تو بہت ذہین اور سمجھدار تھے۔ اکثر دربار میں بیٹھ کر اپنے والد حضرت داؤد کو لوگوں کے فیصلے کرتے دیکھتے۔ ایک دن دو عورتیں ایک جھگڑے کے ساتھ دربار میں، ان دونوں کے ساتھ ایک ننھا بچہ تھا۔ وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد نے فیصلہ کرنے کے لیے باتیں سنی، لیکن معاملہ ہم شکل لگ رہا تھا۔ حضرت سلیمان بھی وہیں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ حضرت داؤد نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، تم بھی کہو۔ حضرت سلیمان نے کہا، چونکہ دونوں یہ کہتی ہیں کہ بچہ ان کا ہے، تو ایسا کریں کہ تلوار لائیں اور بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، آدھا ایک کو دے دیں اور آدھا دوسری کو۔ یہ سن کر ایک عورت خاموش رہی، لیکن دوسری عورت چیخ اٹھی، نہیں، ایسا مت کیجیے، بچہ اسے دے دیجیے مگر اسے نقصان نہ پہنچے۔ حضرت سلیمان نے کہا، یہی اصل ماں ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچنے دیتی۔ سب حیران رہ گئے اور حضرت داؤد نے کہا، واقعی میرے بیٹے سلیمان کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے۔ پرندوں کی زبان۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کی طاقت بھی دی۔ ایک دن آپ اپنے لشکر کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے۔ راستے میں چیونٹیوں کی ایک وادی آئی۔ وہاں کی ایک چھوٹی سی چیونٹی نے زور سے آواز دی، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان یہ سن کر مسکرا دیے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں یہ نعمت عطا کی کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بات بھی سمجھتے تھے۔ پھر آپ نے چیونٹیوں سے کہا، اے ننھی چیونٹی، گھبراؤ مت، ہم اللہ کے نبی ہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جنات اور عمارتیں حضرت سلیمان کے دربار میں نہ صرف انسان اور پرندے آتے تھے بلکہ جنات بھی خدمت کرتے تھے۔ کچھ جنات پانی سے موتی نکالتے، کچھ شیشے اور لوہے کا کام کرتے، کچھ بڑی بڑی عمارتیں بناتے۔ انہوں نے آپ کے لیے شاندار محل بنایا جو شیشے کا تھا اور نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ جب کوئی اسے دیکھتا تو حیران رہ جاتا۔ بلقیس کا قصہ۔ ایک دن حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں پوچھا، پرندوں کی قطار کہاں ہے؟ ہدہد کہاں ہے؟ ہدہد ایک خاص پرندہ تھا جو دور دور تک سفر کرتا اور خبریں لاتا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور کہا، یا نبی اللہ، میں ایک عجیب ملک سے آیا ہوں۔ وہاں ایک رانی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان یہ سن کر افسوس کرنے لگے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پھر انہوں نے ایک خط لکھا اور کہا، ہدہد، یہ خط لے جاؤ اور رانی بلقیس کے پاس ڈال آؤ۔ خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، تم غرور نہ کرو، میرے پاس اطاعت گزار ہو کر آؤ اور صرف اللہ کو مان لو۔ خط بلقیس کے پاس جب ہدہد نے خط رانی کے پاس پھینکا تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے درباریوں کو بلایا اور کہا، مجھے ایک عظیم خط ملا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور ان کے پاس آ جاؤ۔ درباریوں نے کہا، ہم طاقتور ہیں، ہم لڑ بھی سکتے ہیں، مگر فیصلہ آپ کا ہے۔ بلقیس نے کہا، بادشاہوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں فساد پھیلا دیتے ہیں۔ بہتر ہے میں پہلے ان کے پاس تحفے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تحفے اور حضرت سلیمان۔ جب تحفے حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا،
کیا تم مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ ان سب سے بہتر ہے۔ تم اپنے تحفے واپس لے جاؤ، میں تمہارے پاس ایسا لشکر لے کر آؤں گا جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر بلقیس کو اندازہ ہوا کہ حضرت سلیمان عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی۔ بلقیس کا تخت جبرانی۔ بلقیس نے دیکھا کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں اور دنیا و دولتان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تو اس نے سوچا کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے۔ اس نے اپنے درباریوں کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا۔ حضرت سلیمان کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی کہ رانی بلقیسان کے پاس آ رہی ہے۔ انہوں نے اپنے دربار میں سب کو جمع کیا۔ وہاں انسان، پرندے اور جنات سب موجود تھے۔ حضرت سلیمان نے کہا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ یہاں آ جائے؟ ایک بڑا جن اٹھا اور بولا، یا نبی اللہ، میں اس کا تخت آپ کے پاس اس وقت تک لے آؤں گا جب تک آپ اپنی مجلس سے اٹھیں گے۔ لیکن وہاں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جسے اللہ نے کتاب کا خاص علم دیا تھا۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بلقیس کا شاندار تخت حضرت سلیمان کے سامنے موجود تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فوراً سجدے میں گر گئے اور کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ بلقیس کی آمد۔ جب بلقیس آئی تو حضرت سلیمان نے کہا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے حیرانی سے کہا، جی ہاں، یہ تو میرا ہی لگتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان نے اسے اپنے محل میں داخل ہونے کو کہا۔ محل شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ جب بلقیس نے اسے دیکھا تو سمجھا کہ یہ دریا ہے۔ اس نے اپنا لباس سمیٹ لیا تاکہ پانی میں نہ بھیگے۔ حضرت سلیمان مسکرا کر بولے، یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ بلقیس حیران رہ گئی اور سمجھ گئی کہ یہ سب اللہ کی طاقت سے ہے، نہ کہ جادو یا دھوکا۔ اس نے کہا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اب میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو سلیمان کا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ یوں رانی بلقیس مسلمان ہو گئی۔ حضرت سلیمان کی بادشاہ۔ حضرت سلیمان کی سلطنت بڑی عظیم تھی۔ آپ کا شکر نہ صرف انسانوں پر بلکہ پرندوں اور جانوروں پر بھی مشتمل تھا۔ جب آپ نکلتے تو پرندے اوپر سایہ کرتے، ہوا آپ کو اٹھا کر لے جاتی اور جنات آپ کے لیے محلاتا اور باغات بناتے۔ ایک بار آپ کالا شکر ایک گھنے جنگل سے گزر رہا تھا۔ وہاں سب پرندے قطار در قطار چل رہے تھے۔ حضرت سلیمان نے ہر پرندے آپ نے کہا، پرندے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے رب کی حمد کریں۔ پھر آپ نے ہدہد کو دیکھا اور فرمایا، تم نے ہمارے لیے خبر لائی تھی، اب اللہ نے تمہیں بھی عزت دی ہے۔ بچے یہ سن کر سمجھاتے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہمیشہ خیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، غرور کے لیے نہیں۔ حضرت سلیمان اور جنات کی خدمت۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات نہ صرف محلات بناتے تھے بلکہ پانی کے اندر سے قیمتی چیزیں بھی نکالتے تھے۔ وہ بڑے بڑے تالاب بناتے اور بھاری دروازے تیار کرتے۔ بچے اکثر سوچتے ہیں کہ جنات کو کیسے قابو کیا گیا۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے ایک خاص انگوٹھی دی تھی جسے خاتم سلیمانی کہا جاتا ہے۔ جب وہ یہ انگوٹھی پہنتے تو سب جنات ان کے حکم کے تابع ہو جاتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان ہمیشہ کہتے تھے، یہ سب کچھ اللہ کی طاقت ہے، انگوٹھی محض ایک ذریعہ ہے، اصل بادشاہ اللہ ہے۔ جانوروں کی زبان۔ ایک دن حضرت سلیمان دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک چھوٹا سا پرندہ آیا۔ وہ ایک ننھی چڑیا تھی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے بچے گھونسلے میں بھوکے ہیں اور میں ڈرتی ہوں کہ کہیں کوئی بڑا پرندہ انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت سلیمان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گھونسلے کے پاس کوئی پرندہ نہ جائے تاکہ چڑیا سکون سے اپنے بچوں کو پال سکے۔ یہ واقعہ سن کر بچے ہمیشہ سیکھتے ہیں کہ دوسروں کے چھوٹوں کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے۔ نصیحتوں کے موتی۔ حضرت سلیمان بہت نصیحتیں کیا کرتے۔ ایک دن آپ نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو،
اگر تم زمین کے اندر بھی یا پہاڑوں کے پیچھے بھی، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا۔ اسی لیے آپ کو سب حکمت والے نبی حضرت سلیمان کا وسالوقت گزرتا گیا۔ حضرت سلیمان بوڑھے ہو گئے۔ ایک دن آپ کھڑے ہو کر اپنی لاٹھی پر ٹیکل گائے عبادت کر رہے تھے۔ اللہ کا حکم آیا اور آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن کوئی بات فوراً جان نہ سکا۔ جنات آسوق بھی کام کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان زندہ ہیں اور ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ خوف سے کام کرتے رہے۔ کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ دیم کے نے حضرت سلیمان کی لاٹھی کھا لیا اور وہ زمین پر گر گئے۔ تب سب کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ نے اس واقعے سے سب کو سبق دیا کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ اگر وہ غیب جانتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ حضرت سلیمان کب وفات پا گئے تھے۔ غرور اور تکبر ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، جیسے بلقیس نے پہلے کیا، لیکن آخر میں سچائی مان لی۔ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کی بات کو بھی اہمیت دینی چاہیے، جیسا کہ حضرت سلیمان نے چیونٹی کی بات سمجھی۔ علم اور حکمت دولت سے زیادہ قیمتی ہیں۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، نہ کہ کسی انسان یا انگوٹھی کی۔ دوسروں کا خیال رکھنا اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔